ہم ذہنی طور پر اپنی عادات کو ان مقامات سے منسلک کر دیتے ہیں جہاں وہ انجام پاتی ہیں۔ 70 کی دہائی کے توانائی کے بحران اور تیل کی پابندی کے دوران ڈچ محققین نے ملک کے توانائی کے استعمال پر گہری نظر ڈالنی شروع کی۔ ایمسٹرڈیم کے قریب ایک مضافاتی علاقے میں انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ گھرانوں نے اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں 30% کم توانائی استعمال کی، حالانکہ گھر تقریباً ایک جیسے تھے اور بجلی کی قیمت بھی برابر تھی۔ پتہ چلا کہ اس محلے کے گھروں میں صرف ایک فرق تھا، الیکٹریکل میٹر کی جگہ۔ کچھ گھروں میں میٹر تہخانے میں لگا تھا، جبکہ دوسروں میں اوپر مرکزی ہال میں۔ جیسا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن گھروں میں میٹر ہال میں تھا وہاں بجلی کا استعمال کم تھا۔ جب توانائی کا استعمال واضح اور آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا تو لوگوں نے اپنا رویہ بدل لیا۔ ہر عادت کا آغاز کسی اشارے یا کیو سے ہوتا ہے، اور ہم ان اشاروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جو نمایاں ہوں۔ بدقسمتی سے ہماری رہائش اور کام کی جگہیں اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کئی کام نہیں کر پاتے کیونکہ وہاں کوئی واضح اشارہ موجود نہیں ہوتا۔ گٹار بند الماری میں ہو تو اس پر مشق کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کتابیں مہمان کمرے کے کونے میں ہوں تو پڑھنے کا خیال کم ہی آتا ہے۔ وٹامنز پینٹری میں چھپے ہوں تو انہیں لینا بھول جاتے ہیں۔ جب عادات کو جنم دینے والے اشارے پوشیدہ ہوں تو انہیں نظر انداز کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس واضح نظر آنے والے اشارے آپ کی توجہ مطلوبہ عادت کی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں ایمسٹرڈیم کے شپل ہوائی اڈے پر صفائی کے عملے نے یورینلز کے درمیان ایک چھوٹا سا مکھی جیسا سٹیکر لگا دیا۔ مردوں نے جب یورینل استعمال کیا تو انہوں نے اس مکھی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ نتیجتاً سٹیکرز نے ان کے نشانے کو بہتر بنا دیا اور یورینل کے ارد گرد گندگی 80% تک کم ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس چھوٹی سی تبدیلی نے باتھ روم کی صفائی کے اخراجات 8% سالانہ کم کر دیے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں واضح اشاروں کی طاقت محسوس کی ہے۔ میں بازار سے سیب لاتا، انہیں فریج کے نیچے والے خانے میں رکھ دیتا اور پھر بھول جاتا۔ جب یاد آتا تو سیب خراب ہو چکے ہوتے۔ جب میں نے انہیں کچن کے کاؤنٹر پر ایک بڑے پیالے میں رکھنا شروع کیا تو معجزہ ہو گیا۔ میں روزانہ کئی سیب کھانے لگا، صرف اس لیے کہ وہ نظر آ رہے تھے۔ اگر آپ کسی عادت کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے اشاروں کو نمایاں کریں۔ نظر آنے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے رویے کو بدل سکتی ہیں۔ اپنے ماحول کو کیسے تبدیل کریں اور اچھی عادات کے اشارے نمایاں بنائیں۔ اگر آپ رات کو دوا لینا بھول جاتے ہیں تو گولیوں کی بوتل باتھ روم کے سنک کے بالکل سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ گٹار زیادہ بجانے کے خواہش مند ہیں تو گٹار سٹینڈ کو بیٹھک کے درمیان میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ شکریہ کے نوٹ زیادہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اپنی میز پر لیٹر پیڈز کا ایک سٹاک رکھیں۔ اگر آپ زیادہ پانی پینا چاہتے ہیں تو صبح کئی بوتلیں بھر کر گھر کے مختلف مقامات پر رکھ دیں۔ اگر آپ کسی عادت کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا اشارہ بھی اپنے ماحول کا اہم حصہ بنائیں۔ زیادہ پائیدار عادات عام طور پر متعدد اشاروں سے جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تمباکو نوش کتنی مختلف صورتوں میں سگریٹ پینے پر مجبور ہوتا ہے، گاڑی چلاتے وقت، دوست کو سگریٹ پیتے دیکھ کر، یا کام کے تناؤ میں۔ یہی حکمت عملی اچھی عادات کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ اپنے ارد گرد محرکات بکھیر کر آپ دن بھر اپنی عادت کے بارے میں سوچنے کے امکانات بڑھا دیتے ہیں۔ بہترین انتخاب کو سب سے نمایاں بنائیں۔ جب اچھی عادات کے اشارے آپ کے سامنے ہوں گے تو بہتر فیصلہ کرنا خود بخود آسان ہو جائے گا۔ ماحول کی ڈیزائننگ اس لیے طاقتور ہے کہ یہ ہمارے دنیا سے تعامل کے طریقے کو بدل دیتی ہے۔ ہم میں سے اکثر ایسا کرتے ہی نہیں۔ زیادہ تر لوگ دوسروں کے بنائے ہوئے ماحول میں رہتے ہیں، لیکن آپ اپنی رہائش اور کام کی جگہوں کو ایسے تبدیل کر سکتے ہیں کہ مثبت اشاروں کا سامنا بڑھ جائے، منفی محرکات کا سامنا کم ہو جائے۔ ماحول کی ڈیزائننگ آپ کو کنٹرول واپس دلوا سکتی ہے۔ اپنی زندگی کے معمار بنیں، صرف صارف نہیں۔ اپنی دنیا کے ڈیزائنر بنیں، محض استعمال کرنے والے نہیں۔ چھوٹی تبدیلی، بڑا اثر۔ جیسے باتھ روم میں مکھی کا سٹیکر صفائی کے اخراجات 8% کم کر دیتا ہے، ویسے ہی آپ کی چھوٹی چھوٹی ماحولیاتی ترامیم زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ ہم ذہنی طور پر اپنی عادات کو ان مقامات سے منسلک کر دیتے ہیں جہاں وہ انجام پاتی ہیں۔ گھر، دفتر، جم، ہر جگہ مخصوص عادات اور روٹین سے جڑ جاتی ہے۔ آپ اپنی میز پر رکھی چیزوں، کچن کاؤنٹر کے سامان یا بیڈ روم میں موجود اشیاء کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ ہمارا رویہ ماحول میں موجود چیزوں سے نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہمارے تعلق سے طے ہوتا ہے۔
درحقیقت یہ ماحول کے اثرات کو سمجھنے کا ایک کارآمد طریقہ ہے۔ اپنے ماحول کو محض اشیاء سے بھرا ہوا سمجھنا بند کریں، اسے تعلقات سے بھرا ہوا سمجھنا شروع کریں۔ اپنے ارد گرد کے مقامات کے ساتھ آپ کا تعامل کیسا ہے، اس پر غور کریں۔ مثلا ایک شخص کے لیے صوفہ رات کو 1 گھنٹہ کتاب پڑھنے کی جگہ ہے، دوسرے کے لیے وہی صوفہ ٹی وی دیکھنے اور کام کے بعد آئس کریم کھانے کی جگہ بن جاتا ہے۔ ایک ہی جگہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف یادوں اور مختلف عادات کو جنم دے سکتی ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ آپ خود کو کسی مخصوص عادت کو ایک مخصوص ماحول سے جوڑنا سکھا سکتے ہیں۔ ایک تحقیق میں سائنسدانوں نے بے خوابی کے شکار افراد کو ہدایت دی کہ وہ بستر پر صرف اس وقت جائیں جب انہیں نیند آ رہی ہو، اگر نیند نہ آئے تو کسی دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ شرکا نے بستر کے ماحول کو نیند کے عمل سے جوڑنا سیکھ لیا اور جلد سو جانا آسان ہو گیا۔ ان کے دماغوں نے یہ سیکھ لیا کہ اس کمرے میں صرف سونے کا عمل ہوتا ہے، فون استعمال کرنا، ٹی وی دیکھنا یا گھڑی کو گھورنا نہیں۔ اپنے ماحول کو عادات کی تربیت گاہ بنائیں، ہر جگہ کو ایک مثبت عادت سے مخصوص کریں۔ مثال کے طور پر بیڈ روم برابر ہے صرف نیند۔ غیر متعلقہ سرگرمیوں کے لیے مختلف مقامات مختص کریں۔ یہ طریقہ نہ صرف نیند بلکہ ورزش، پڑھائی، تخلیقی کام، ہر عادت کے لیے کارآمد ہے۔ جب آپ کسی جگہ کو ایک مخصوص عمل سے جوڑ دیتے ہیں تو وہاں وہ عادت خود بخود فعال ہو جاتی ہے۔